مدیحہ جو کہ کینیڈا میں تھی، ان کے بھائی اظہر غنی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر۔ السلام علیکم اظہر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اظہر صاحب، سب سے پہلے تو ہماری طرف سے بہت ساری تعزیت اور بہت ساری دعائیں آپ کی فیملی کے لیے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ جو واقعہ تھا اس کے بارے میں اب تک اگر آپ کے پاس مزید کوئی ڈیٹیلز ہیں جو کہ آپ کو ملی ہو تو وہ آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کر سکتے ہیں پلیز۔ سب سے پہلے شکریہ تمام دعاؤں کا، سب لوگوں کے سپورٹ کا۔ ڈیٹیلز ابھی دیکھیں، انویسٹیگیشن ہمارے لیے ان کے کہنے کے مطابق جاری ہے۔ ابھی انشاءاللہ کل ہفتے والے دن جنازہ ہے، اور اس سے پہلے میں یہ بھی چاہوں گا اگر تھوڑا وقت ہے تو جی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تو میں دونوں کینیڈا کی حکومت کا اور ہماری حکومت کا، جنہوں نے اس مشکل وقت پہ بہت کام کیا۔ میری والدہ کو یعنی اس بچے کی آخری زندہ گرینڈ پیرنٹ کہنے، مدر، نانی، ان کے جانے کا بندوبست انہوں نے کیا، کینیڈا والوں نے بھی، گورنمنٹ نے وہاں پہ، اور ہمارے یہاں پہ اسپیشلی فورن آفس اور شاہ محمود قریشی صاحب پرسنلی انہوں نے خود بہت مدد کی اس بارے میں، اور ان کے جانے کے بندوبست کیا، اور ابھی وہ اس وقت روانہ ہو گئے، میرا بھائی چھوٹا اور میری والدہ۔ انشاءاللہ وہ پھر فرائیڈے کو وہاں پہنچیں گے، پھر سیٹرڈے کو جنازہ ہے۔ فائز الحمدللہ سب لوگوں کی دعاؤں سے، جو میرا بھانجا ہے فائز، ہی از ریکورنگ، اس کا سرجریز ہوئی ہیں جو سکسیسفل رہی ہیں، ریہیبلیٹیشن پہ جا رہا ہے وہ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید ہے، دعا ہے کہ وہ، اور ڈاکٹرز کا کہنا بھی یہی ہے کہ وہ مکمل انشاءاللہ صحت یاب ود ٹائم ہو جائے گا۔ ابھی تو وقت تو لگے گا، لیکن جو ایموشنل سکارز ہیں، جو سب کچھ ہے، وہ دیکھیے اس کے لیے دعا ہے۔ اظہر صاحب، آپ سے بات کرنے کا ایک مقصد تو ہمارا یہ بھی تھا کہ ہم عمران خان صاحب ہوں یا دنیا کے باقی کچھ ایسے لیڈران ہیں جو اسلاموفوبیا کی بات کرتے ہیں، اور وہ یہ بات بہت کھل کے کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے صرف ہمارے فیتھ کی بنیاد پر، ہمارے عقیدے کی بنیاد پر، اور ہم اس عقیدے کی بنیاد پر بیسیکلی ہم سے نفرت کی جاتی ہے۔ یہ بات کہنی بڑی آسان ہے، میرے لیے بھی، اویس کے لیے بھی، عمران خان صاحب کے لیے بھی، سب کے لیے، لیکن جو اس چیز کو فیس کرتا ہے، یعنی کہ آپ کی والدہ، وہ بچہ جو پیچھے رہ گیا اپنے والدین کے بغیر، اب وہ ساری زندگی گزارے گا، اور اس نے یہ مناظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، تو پتہ نہیں کتنے عرصے تک وہ اسی غم میں اور دکھ میں اور اس ٹراما میں گزارے گا، اور پتہ نہیں کبھی ریکور کر پائے گا بھی کہ نہیں، ریہیبلیٹیشن کے باوجود بھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب آپ نے یہ سنا، یہ خبر سنی کہ آپ کی بہن اور ان کی فیملی کو صرف اس لیے دنیا سے مطلب ختم کر دیا گیا کیونکہ وہ مسلمان تھی، تو آپ کے دل پہ مطلب وہ کیا، آپ کی پہلی تھاٹ کیا آئی جب آپ نے یہ سنا کہ یہ اسلاموفوبک اٹیک تھا بیسڈ آن ہر فیتھ؟ دیکھیں شفا، ایک تو غم اپنی جگہ پر، بٹ ٹو یعنی یہ جاننا کہ کسی کو اس بارے میں ختم کیا گیا یا اس کی زندگی کو ختم کیا گیا کہ وہ مسلمان تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کہیں کہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ خاندان ہے، یہ خاندان مسلمان ہے، یہ میرا ہے، اور ان کو پھر شہادت کا جو رتبہ دیا، اس کو ہم لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اب میری والدہ جو ہے، ابھی میرے والد کو ابھی پچھلے 6 مہینے ہوئے ہیں کورونا سے انتقال ہوئے، اس کے بعد یہ اتنا بڑا سانحہ ان کے ساتھ، لیکن انہوں نے پہلی جب سنا، میں ان کے پاس پہنچا، انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا سانحہ کر کے اتنی مشکل ڈالی ہے، لیکن جب اس نے ڈالی ہے تو اللہ سمجھتا ہے کہ میں یہ سکت رکھتی ہوں کہ میں اس کو سہ سکوں، اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے تو مجھے یہ سہنا ہے۔ حوصلہ آ گیا سوری، بالکل نہیں اظہر صاحب، یو ٹیک، مطلب ہم اس میں کسی طرح کا ہم وہ نہیں کریں گے کہ آپ کو ہم روکیں یا ہم بریک لے لیں، بالکل بالکل، لیکن جب ہم بات اسلاموفوبیا کی کرتے ہیں، وہ اتنی ہمت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے۔ اللہ تعالیٰ کے جو بھی کہنے کا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو بھی نظام ہے، جو مقصد ہے،
وہ ہم نہیں جان سکتے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اب ان کی شہادت سے اس وقت پوری دنیا میں انہوں نے کیا تہلکہ مچا دیا کہ اور انہوں نے اسلاموفوبیا کو کینیڈا کی حکومت کو ماننا پڑا کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اور آئی تھنک کہ یہ ایک پہلا واقعہ ہے جس کو کھول کر ٹیررسٹ اٹیک کہا گیا، جبکہ اس میں جو دوسرا آدمی تھا وہ مسلمان نہیں تھا جس نے اٹیک کیا، لیکن اس کو ایک ٹیررسٹ اٹیک اور ہیٹ کرائم کا نام دیا گیا، جو کہ ایک پہلی چیز ہے. اور یہ ایک دیکھیں انشاءاللہ دس وڈ بی اے بلڈنگ بلاک کہ آئندہ کبھی کسی خاندان کو یہ والا غم نہ سہنا پڑے جو ہم ابھی سہ رہے ہیں. انشاءاللہ. انشاءاللہ. اظہر صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ ہم تو جو بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جب اسلامک ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہم یہی پڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا کیونکہ وہ دین اسلام پر عمل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے. تو اس میں بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے کہ جن کو شہید کر دیا گیا. اور یہ صورتحال ایگزیکٹلی ویسی ہی صورتحال ہے میری نظر سے. وقت بدل گیا ہے. آج ہم 1400 سال بعد 1450 سال بعد یہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے جو کہ دین پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، ان کو ان کے فیتھ کی وجہ سے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، ان کو نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ مقام تو وہی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو اس کا وعدہ ہے کہ شہید ہمیشہ زندہ رہیں گے. جی اظہر صاحب، ہمارا خاندان، ہم مائی سیلف، سلمان بھائی یعنی سید خاندان سے ہیں، سادات ماشاءاللہ خاندان سے ہیں. تو جو فائز ہے بچہ وہ بھی سید ہے اور خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہے. اب اس کے اوپر جو یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہے نظام، کوئی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ فائز سے کوئی دنیا میں مقصد حاصل کرے. جی ہمارا یقین یہی ہے کہ اس بچے کی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، کیونکہ بچانے والا مارنے والے سے زیادہ ہمیشہ سے بہت اللہ تعالیٰ ہے. اس کے سامنے تو آپ اس بچے کو پاکستان لے کر آئیں گے؟ جو آپ لوگوں کا آگے کا پلان کیا ہے کہ اس بچے کی جو نانی ہے وہ وہاں پر گئی ہیں، جنازے کے بعد بچے کو جو ہے وہ پاکستان لایا جائے گا؟ دیکھیں اس میں ابھی it's too early to say anything، بہت پریمیچور ہے سب کچھ، لیکن خاندان ہمارا دنیا کے ہر کونے میں الحمدللہ موجود ہے. بچے کی نانی ادھر ہی ہے، ماموں چھوٹا بھائی جو میرا ہے وہ بھی وہیں ہوتا ہے. اچھا اب دیکھیے ہم گورنمنٹ سے بات چیت سٹارٹ کریں گے، بٹ اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ ایٹ دس ٹائم. ٹھیک ہے. اور اظہر صاحب فائنلی پاکستان کی حکومت سے کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی ریکویسٹ، یا کینیڈین حکومت سے ایسی ریکویسٹ جو کام ابھی تک نہ ہوا ہو اس سارے سلسلے میں، یا جو کوئی ایسا پروسیجر ہے جو درمیان میں؟ دیکھیں انہوں نے اتنی مدد کی، اسپیشلی شاہ محمود صاحب نے پرسنلی کالڈ اینڈ ٹوک میٹرز. جب میں نے ان کو سمپل ایک میسج کیا کہ وی نیڈ ہیلپ، تو انہوں نے خود کیا، اور نہ صرف کیا بلکہ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کسی کو بتایا بھی نہیں کہ میں نے کچھ کیا. کبھی خبروں میں یا ٹویٹر پہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ہماری مدد کر دی ہے، جبکہ وہ ہماری مسلسل مدد کر رہے ہیں اس وقت. اور اس بات میں ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انسانیت کے نام سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ ایک چیز میں کہنا چاہوں گا شفا، جو which is very disturbing for me to hear. جی ابھی کچھ جگہوں پہ کچھ نیوز چینلز نے نیوز بروک کی ہے کہ جو خاندان مارا گیا وہ قادیانی تھا، اور اس کے بعد انفارچونیٹلی ہیٹ اینڈ سے کمنٹس اور سارے کچھ ہمارے پاس آ رہے ہیں. ایک تو سب سے پہلی چیز کہ یار ایک سید فیملی کو قادیانی کہنا بھی بڑی بے وقوفی کی بات ہے، بجائے کہ آپ سوچیں کہ یار کوئی انویسٹیگیشن کر کے تو دیکھ لو. سیکنڈلی کہ چلیں اگر قادیانی تھا، ہندو تھے، جو بھی تھے تو انسان. اب ایک انسان کو یہ ایک بہت اہم بات ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک اہم چیز ہے. کسی کے اوپر بھی اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. بالکل کسی کے اوپر بھی اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. جس نے بھی جھوٹی بات کو آگے بڑھایا وہ جھوٹا ہے بغیر تصدیق کے. بالکل میں یہ ریکویسٹ کروں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک یہ بات کی تھی نا کہ جس نے کسی کو کافر کہا اور اگر وہ جس کو کہا جا رہا ہے وہ کافر نہ ہوا
تو وہ بات پلٹ کر تمہاری طرف آتی ہے. تو ہمیں تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کوئی بھی اس طرح کی بات کرتے ہوئے 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے. اور اس طرح کی سوشل میڈیا پر جو بھی باتیں آ رہی ہیں آپ ان پر, میری جو تمام دیکھنے والے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اس پر یقین نہ کریں. یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے اور ہمیں ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے, اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور اس طرح کی افواہوں پر کان نہیں دھرنے چاہیے. بہت شکریہ ادا کریں گے اظہر صاحب آپ کا, اور ایک مرتبہ پھر بہت ساری دعائیں آپ کی فیملی کے لیے. چاہتا ہوں اگر مجھے آپ اجازت دیں جی, وہ ہے کہ جی ریگارڈنگ میرا بھانجا فائز, میں ریکویسٹ کروں گا کہ جی اس کی پرائیویسی کا سب لوگ خیال رکھیں. اس وقت اس کو ہم نے ان سب چیزوں سے چھپانا ہے, جو ہو رہا ہے وہ اس کو پتا ہے کیا ہے, اس نے دیکھا ہے, خود ڈسٹرب ہے, لیکن اس کی پرائیویسی کا خیال رکھے. اگر کسی کو کوئی تصویر وغیرہ یا کوئی چیز ملتی ہے کہیں سے تو کائنڈلی اس کو آگے نہ پھیلائیں. بالکل بالکل, بہت شکریہ ادا کریں گے. یہ بھی ایک بڑا اہم پیغام ہے. ناظرین, اس فیملی کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے جو اس چیز سے گزر رہا ہے, اور اس میں وہ بچہ اس وقت بہت اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ اس نے اپنی والدہ کو اور اپنے جو مین ایک جو بنیادی فیملی یونٹ ہے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے, اور ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے بیسیکلی, کیونکہ اب وہ اس دنیا میں رہ گیا ہے اور اس نے آگے یہ زندگی گزارنی ہے اس ٹراما کے ساتھ, اس نے اس ٹراما سے خود کو نکالنا ہے. تو ہم سب کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی پرائیویسی کا ہم جو ہے خیال رکھیں.